قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم. آپ تمام بھائیوں کا بہت شکریہ جی کہ ایک شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہمیں بھی ٹائم دیا اور ارینجمنٹس کیے. آج بیسیکلی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جو ہم آفس بیررز ہیں یا آفیشیل ہیں وہ آپ کے سامنے اس لیے پیش ہوئے ہیں کہ کچھ ہم چیزیں آپ کو اپنی بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے آپ مجھ سے بہتر چیزیں جانتے ہیں, لوکلز ہیں سارے, تو کچھ آپ کی بھی ہم رہنمائی حاصل کر لیں کہ آگے ہم کیسے اس کو چلا سکیں چیزوں کو. میں کچھ 4-5 چیزیں بیان کر جاؤں گا, اس کے بعد فائنلی ہم پھر جو آپ کی سجیشنز ہو, گائیڈنس ہو اور جو کویشچن آنسرز ہو وہ ہم آخر میں لیں گے. سب سے پہلے تو میں بات کروں گا سینیٹیشن پہ. جیسا کہ آپ کو اس شہر کا علم ہے کہ جو سویپنگ ہے نا, اگر آپ شہر میں ابھی بھی نکلیں گے تو ایک ہوتی ہے گلیوں کی صفائی جس کو ہم سویپنگ کہتے ہیں, کہ صبح سویپر آتا ہے, اس کو جھاڑو مارتا ہے اور کچرا کہیں سائڈ پہ جمع کر دیتا ہے. تو جتنا مجھے ٹائم یہاں ہو گیا ہے کوئٹہ میں 6 مہینے مجھے ایز ڈپٹی کمشنر ہو گئے ہیں, یہ تو چارج مجھے کچھ ہی دن ہوئے ملا ہے. میری آبزرویشن یہاں پہ یہ ہے کہ سویپنگ ریگولرلی ہو رہی ہے. وہ کچرا جو بھی وہاں سویپر جاتا ہے وہ کچرا جمع کر کے کہیں سائڈ پہ رکھتا ہے, یا کہیں اگر سوزوکی اٹھاتی ہے تو ہمارا کوئی ٹب ہے یا ڈمپنگ پوائنٹ ہے تو وہاں جا کے جمع ہو جاتا ہے. اس شہر میں پرابلم ایک تو میجر یہ ہے کہ جو ہمارا کچرا کلیکٹ ہو کے جگہوں پہ رکھا جاتا ہے وہ ڈیلی اس حساب سے اٹھتا نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری کلیکشن اراؤنڈ کوئی 1200 ہے اور ہم کوئی 600-700 750 اس کے ارد گرد ہم ڈیلی کچرا اٹھاتے ہیں. اٹھانے سے مراد ہم لفٹ کرتے ہیں اور اپنے جو ہماری سائٹس ہیں ادھر لے جاتے ہیں. تو جب ہم کچرا اٹھا کم رہے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ لوگ نکلتے ہیں جہاں بھی ٹب ہے, مثال جنہاں یہ اپنا سول ہاسپٹل کے جو آؤٹ گیٹ ہے اس کے سامنے ایک ہمارا ٹب ہے, دوسرا ہم چلے جائیں بکٹی ٹب ہے, کسی طرح 2-4 اور ٹبس قریب ہیں ان کے میں نے نام لیے. جب آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو کچرا نظر آتا ہے تو نارملی شہری یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کچرا MCQ کام ہی نہیں کر رہی, حالانکہ یہ وہ کچرا ہوتا ہے جو ڈفرینٹ گلیوں اور روڈوں سے اکٹھا ہو کے وہاں کلیکٹ ہوتا ہے اور ڈیلی ہم نے اٹھانا ہوتا ہے. بٹ چونکہ ہمارے کیپیسٹی ایشوز ہیں, ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کہ ڈیلی وہ 1200-1300 جو بھی کلیکٹ ہوتا ہے اس کو اٹھایا جا سکے, اس لیے وہ کچرا آپ کو نظر آتا ہے. ہم نے ایک ایفرٹ ضرور کی ہے ابھی کچھ 2-3 دنوں میں. وہ ایفرٹ ہم نے یہ کی ہے کہ ہمارے یہ جو ہمارے پاس ڈمپرز اور لوڈرز ہیں اور جو ہمارے پاس ٹرکس ہیں وہ جو دن کو کام کرتے ہیں, ہم نے ان کا ایک ایڈیشنل ٹرپ رات کو لگایا ہے. یعنی مغرب کے بعد ہمارے جو 3 زونز ہیں ان تینوں میں جو ہمارے ڈمپرز اور ہمارے جو ٹرکس ہیں وہ شام کو مغرب کے بعد نکلتے ہیں اور انہی پکنگ پوائنٹ سے ایک ایڈیشنل چکر لگاتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ شاید ہمارا نارملی وہ دن میں 3 چکر لگاتے ہیں تو وہ ایک ایڈیشنل چکر سے مراد یہ ہے کہ 100-150 یا 200 ہمارا جو ٹن ہے کچرا وہ ایک ایڈیشنل اٹھ جاتا ہے. تو وہ ایک ایڈیشنل ہم نے پچھلے 3 دن سے شروع کیا ہے. انیشیلی ہم نے 15 دن کا پلان نکالا ہے, وہ ہم کاپیز آپ سے بھی شیئر کرتی ہیں, ہم نے کاپیز مل گئی ہوں گی. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا زون 1, زون 2, زون 3 اور 14 تاریخ سے اس کا اسٹارٹ ہے. آج غالباً اس کا 3را دن ہے. تو اس میں پوائنٹ لکھا ہوتا ہے کہ جی زون 1 میں جو ہمارے پوائنٹس ہیں وہ کہاں 15 تاریخ کو کہاں سے اٹھنا ہے. اسی طرح زون 2 اور زون 3 ہے. تو وہ صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ شاید شہر کا کچرا ہم پہلے اگر 600 اٹھاتے تھے تو اب شاید ہم 700-750 اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, ہم 100% نہیں کر سکتے بٹ شاید ہم 5%, 6% کو امپرومنٹ کر سکیں, اس میں شاید کچھ شہر کی اور بہتری آ جائے. دوسرا پلان ہم نے آپ سے شیئر کیا ہوگا کہ ہماری یہ جو چھوٹی نالیاں ہیں, فار ایگزامپل آپ جناح روڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو روڈ کے دونوں طرف ایک نالی نظر آتی ہے جس کو آپ چھوٹی نالی کہتے ہیں. تو آپ جہاں بھی جائیں گے تو موسٹلی میری آبزرویشن یہ تھی کہ ان نالیوں کو جو ہے نا کافی عرصے سے ہم نے کلین اپ نہیں کیا. آپ کو اکثر نالیوں میں شاپنگ بیگ نظر آئیں گے, وغیرہ وغیرہ چیزیں نظر آئیں گے. ظاہر ہے ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جس میں نہ مجھے سمجھ ہے نہ شاید آپ کو سمجھ ہے, کہ مجھے یہ بالکل اویئرنیس نہیں ہے کہ یار میں نے شاپر جو ہے نا وہ باہر نہیں پھینکنا. تو ہماری عوام ایسی ہے, ظاہر ہے ہم نے اسی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. ہم بھی ایسے ہیں, آپ بھی ایسے ہیں, ایک ہی سوسائٹی ہے. تو ہم نے ایک پلان بنایا ہے کہ یہ جو چھوٹی نالیاں ہیں ہم نے ایک 15 دن کا پلان بنایا ہے, اس کو کاپی آپ کو دے دی ہے کہ کس دن ہم نے کس ایریا کی چھوٹی نالیوں کو کلین اپ کرنا ہے. مطلب میں نے عرض کی کہ یہ چھوٹے چھوٹے ایفرٹ ہیں جو شاید آگے چل کے ہمیں بینیفیشل ملیں گے. تیسرا پوائنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 3-4 دن پہلے ایک ایوب اسٹیڈیم میں تمام مشینری کو بلایا, اور بیسیکلی میرا پرسنل یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ مشینری جو بتائی جا رہی ہے واقعی ہے بھی کہ نہیں, اور وہ چلتی بھی ہے کہ نہیں چلتی. تو اس میں ہم نے دیکھا کئی مشینری پرانی بھی تھی, ایک پرٹیکولرلی 1970 کا ٹرک بھی تھا بٹ الحمدللہ وہ چل رہا تھا اور ڈرائیور اس کو بڑی خوشی سے چلا رہا تھا. تو وہ بھی ہم نے ایفرٹ کی کہ ہم دیکھیں کہ وہ مشینری اویلیبل ہے کہ نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 50 بندے ایسے ہم نے رکھے ہوتے ہیں جو ہمارے رات کو کام کرتے ہیں. آپ نے اکثر میجر روڈز پہ دیکھا ہوگا, آف کورس ہم رات کو گلیوں میں نہیں جاتے بٹ کم سے کم ہم میجر روڈز پہ ضرور کام کرتے ہیں. اگر میں بھی یعنی پچھلے 3-4 دن سے ریگولرلی بغیر بتائے میں رات کو نکلتا ہوں, کبھی 1 بجے کبھی 1:30 بجے. ہمارے انور صاحب ہیں, یہ مجھے کہیں نہ کہیں ضرور ملتے ہیں. اکثر مجھے نظر نہیں آتا تو میں اس کو فون کرتا ہوں, بھائی کدھر ہے,
تو مجھے بتاتا ہے کہ اس روڈ پہ ہے, تو میں پھر وہاں چلا جاتا ہوں. تھوڑا مطلب ایک بندے کو انکریج ملتی ہے اور مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ سینیٹیشن واقعی ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس کوئی 50 بندے ایسے ہیں جو ہمارے نائٹ شفٹ میں ایمرجنسی ہوتی ہے. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ نائٹ شفٹ میں, جیسے 3-4 دن پہلے ایسے ہوا کہ یہ سرینہ آپ نے دیکھا ہے مین روڈ پہ ہی ہے, وہاں پہ ایک جو ہے نا وہ گٹر بلاک تھا اور پانی باہر تھا. یہ رات کو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 12 یا 12:30 کی. یہ ہے تو کنٹونمنٹ ایریا, بٹ کیونکہ ہم شہر کے رہنے والے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے. تو میں نے انور کو فون کیا, میں خود بھی وہاں چلا گیا. تو 12:30 کی بات ہے, اس گٹر میں اس ٹھنڈ میں جب ہم کام رہے تھے, ایک بندہ ہمارا اس گٹر میں اندر گھس گیا. تو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کس سردی میں جو ہے بیچارہ جو 15,000 تنخواہ لیتا ہے وہ گھس رہا ہے. تو بات یہ کہ اگین صرف بتانے کی بات یہ ہے کہ MCQ بات کام کر رہی ہے. لوپ ہول ضرور ہوں گے, خامیاں آپ میں بھی ہوں گی, میرے میں بھی ہوں گی. تو آج بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اور دوسرا میں انفارچونیٹلی بتاؤں کہ اس بندے کو نیکسٹ ایئر پہ فالج ہو گیا, وہ جو بندہ اس گٹر میں گھسا تھا. تو جسٹ میں اس کی ایک ایفرٹ آپ کو شیئر کر رہا ہوں. اب دوسرا پوائنٹ میں جو آپ کو بتانا چاہوں گا وہ پارکنگ سے بتانا چاہوں گا. اس شہر میں جو MCQ کی رجسٹرڈ پارکنگ تھیں وہ کوئی 14 تھی. رجسٹرڈ پارکنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ سرکاری پارکنگس تھی, اور MCQ نے یعنی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے کسی وقت میں اس کو آکشن کیا تھا ایک کانٹریکٹر کو, اور پھر آکشن ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ٹرمینیٹ ہو گئی ہو, کورٹ کیس چل رہا ہو, تو MCQ خود بھی چلا رہا ہو یا کسی کو دے دیا ہو. یہ لسٹ بھی میرے پاس ہے, میں آپ سے شیئر کر لوں گا. یہ ٹوٹل میں نے عرض کی کہ 14 پارکنگس کی جگہیں تھیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, جس میں بلدیہ پلازا وغیرہ وغیرہ ہیں. ان 14 میں اس وقت یہ ہے کہ ہماری 6 پارکنگ ایسی ہیں جو ہماری آؤٹ سورس ہوئی ہوئی ہیں. آؤٹ سورس سے مراد یہ ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی کو ہم نے ٹینڈر کے تھرو آکشن کر کے اس کو دیا ہے, اور وہ وہاں سے پیسے کلیکٹ کر کے ہمیں اپنا سال پہ اس نے بولی لگائی ہوئی ہے, اور مہینے کے حساب سے وہ ہمیں پیسے دیتا ہے. یہاں پہ نارملی میری آبزرویشن یہ تھی, اور لوگوں کے تعاون سے مجھے یہ پتہ لگا کہ جو ہم نے ریٹ دیا ہوا ہے وہ تو کہیں بھی نہیں لیا جاتا. کہیں 100 روپے لیتا ہے کوئی بندہ, کہیں کوئی 24 گھنٹے کے 200 روپے لے رہا ہے, 30 روپے کی جگہ کے 60 روپے لے رہا ہے. تو ہم نے ایک تو یہ کیا کہ جو ہماری رجسٹرڈ پارکنگ ہے, جس میں میں پہلی ان 7 پارکنگ کی بات کروں گا جو ہمارے کانٹریکٹرز چلا رہے ہیں. اگر کہیں میں نے اپنا واٹس ایپ بھی نمبر سرکولیٹ کیا ہو, آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, اور پچھلے کو 2-3 دنوں سے ہم نے کو 10 سے 15 بندے اریسٹ بھی کیے ہیں, اور ان کو 3-3 دن کی جیل بھی بھجوائی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے نوٹیفائی کیا ہے کہ جی 30 روپیہ گاڑی کی پرائس ہوگی, 20 روپے موٹر سائیکل کی ہوگی, اور 10 روپے سائیکل کی ہوگی. اگر کوئی بندہ اس سے زیادہ پیسے لے رہا ہے تو برائے مہربانی ہمیں ضرور کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ہم ایکشن ضرور لے رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کی کہ پچھلے 3-4 دنوں میں ہم نے 10 سے 15 بندے جیل بھیجے ہیں. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ میں راتوں رات چیزوں کو ٹھیک کر لوں گا, بٹ میری کوشش ضرور ہے. میں جتنا میرے پاس ایڈیشنل چارج ہے, میں کوئی 2 دن رہا یا 4 دن رہا, میری کوشش ضرور ہوگی, اور اس تمام ٹیم کے ساتھ چل کے کہ میں کچھ چیزوں کو تھوڑا بہت کوئی 5% 2% اپنا ضرور حصہ ڈال کے جاؤں. تو ایک تو ہم نے یہ نوٹیفائی کر دی, آلریڈی نوٹیفائڈ تھا, ہم نے اس پہ سختی ضرور کر دی. اور آپ کے تعاون سے مجھے یہ ضرور ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اگر انفارمیشن آ جائے, اور لوگوں کو یہ ضرور ہم اویئر کرائیں, جو بھی مجھے بھی لوگ میسج کر رہے ہیں, میں ان کو جب یہ کہہ رہا ہوں کہ یار نیکسٹ ٹائم تم جب جاؤ تو پارک بالکل کرو, چاہے وہ 200 روپے مانگ رہا ہے تم 200 روپے اس کو دو, اس کو 200 روپے اس پہ لکھ کے دے. تو وہ جب لکھ کے دے گا تو میں اس کو پکڑ لوں گا. اگر وہ نہیں بھی لکھ کے دے رہا, آپ سمجھتے ہو کہ میں نے کہا ہے اس نے نہیں لکھ کے دیا, تو ضرور مجھے بتاؤ, میں اس پہ بھی ایکشن لوں گا. تو ایک تو میں نے وہ 6 پارکنگ کی بات کر لی, وہ لسٹ آپ سے میں شیئر کر لوں گا. اس کے علاوہ 7 پارکنگز ہماری ایسی ہیں جو میونسپل یعنی میٹروپولیٹن کارپوریشن خود چلا رہا تھا. اس میں بہت سارے پرابلمس تھے, کیش پیسے لیے جاتے ہیں. ظاہر ہے ہم ایسی قوم ہے جس کا میرے شامل ہوتے ہوئے ہمارا کردار کو ٹھیک نہیں ہے, میں بھی اس میں شامل ہوں, تو اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ 7 پارکنگ, کل ہم ان 7 پارکنگ میں سے ان 7 پر جو ہماری میٹروپولیٹن خود چلا رہا تھا, ان 7 میں سے 3 پہ تو کورٹ کا اسٹے ہے, تو وہ تو ظاہر ہے میں آکشن نہیں کر سکتا جب تک کورٹ کا اسٹے نہیں ختم ہوتا. لیکن باقی 4 اور ان 4 کو میں کل ٹینڈر آؤٹ ضرور کر دوں گا. اور ان 7 کی 7 پارکنگس کو ہم نے فری ڈکلیئر کر دیا ہے کہ کل سے وہاں پیسے نہیں لیے جائیں گے. ہمارا بندہ کوئی وہاں موجود نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا جب بندہ موجود ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں مس یوز ہوتا ہے. پھر اب میں ہر بندے کے اوپر تو چیک نہیں کر سکتا. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان 7 پارکنگس کو ہم فری ڈکلیئر کر لیں, اور ہماری کل سے ان میں سے 7 میں سے 4 ہم ٹینڈر آؤٹ کر دیں گے, یعنی ایڈورٹائز انشاءاللہ چلی جائے گی. تو ود ان 20-25 ڈیز ہم اس کو جو ہماری آؤٹ سورس ہو جائے گی. ان میں سے 4-3 پہ تو کورٹ کا اسٹے چل رہا ہے, کورٹ سے بھی ہم گزارش کریں گے تو برائے مہربانی ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم جو ہے نا اس کو ٹینڈر آؤٹ کر سکیں. تو میں نے انیشلی 6 کی بات کی, وہ تو آؤٹ سورس ہیں, ان پہ ہم ریٹ نافذ کریں گے. یہ جو 7 ہیں, ان 7 میں سے 4 ہم جو ہے کل ایڈورٹائز دینے لگے ہیں, بٹ 7 کی 7 وی ہیو ڈکلیئرڈ فری, تاکہ کسی سے پارکنگ کے پیسے نہ لیے جائیں. میں لسٹ آپ کو شیئر کر دوں گا, آپ کی مدد سے لوگوں کے پاس بھی چلی جائے.
اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا بندہ ہے وہاں کھڑے ہو کے پیسے لے رہا ہے تو ویل ٹیک ایکشن اگینسٹ. اس میں ایک ضرور آئے گا لوگوں کو تاکہ پتہ چلے. ظاہر ہے ہمارے جب بندے ہوتے تھے وہ پیسے تو زیادہ لیتے تھے, شاید سیکورٹی کا ایک ایشو ہے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ سیکورٹی کا اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے کوئٹہ میں اس حوالے سے کہ جی کہیں آپ پارکنگ پلازا میں مثال گاڑی کھڑی کریں تو وہ اتنا ریپڈلی چوری ہو, تو وہ پولیس سے بھی وہ کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ان کا بھی ریپڈ گشت رہے اور باقی چیزیں بھی رہیں. لہٰذا لوگوں کی بہتری کے لیے ہم نے پارکنگ فی جو ہے نا وہ وہاں سے ختم کر دی ہے. ایک پارکنگ جگہ ہماری ایسی ہے جو فتح خان مارکیٹ میں ہے, وہ ہم نے آپشن ضرور کر دی ہے اور وہ ساتھ ہم نے اپروول کے لیے اپنے سیکٹری صاحب کو بھجوا دیا, سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو. وہ انشاءاللہ ود ان اے ویک اور سو ہمارے پاس اپروول آ جائے گا. بٹ جب تک ہمارے پاس اپروول نہیں آتا تب تک بھی ہم نے اس کو فری پارکنگ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم میٹروپولیٹن اس وقت اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ ہم اس کو خود چلا سکیں. جس دن ہماری وہ کیپیسٹی ڈیولپ ہوئی, ہفتے بعد ہوئی, 10 دن ہوئی, جب مجھے یہ کانفیڈنس ملا کہ جی میں ان پارکنگ کو خود چلا سکتا ہوں اور اس ریٹ پہ چلا سکتا ہوں کہ میرا جو نوٹیفائڈ ڈیٹ ہے اس پہ چلیں گی, تو میں انشاءاللہ دوبارہ اس پہ